حدیث پڑھ کر آیا ہوں کہ حضور نے فرمایا عدو علیہا بالنواجذ وإیاکم والامور المحدثات فإن کل بدعۃ ضلالۃ، کہ جب وہ خلیفہ وقت خلیفہ راشد ہوگا اس وقت نئی نئی باتیں نکلیں گی، اور خلفائے راشدین کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، فإن کل بدعۃ ضلالہ، وہ ساری باتیں بدع دلالہ ہوں گی۔ آج سن لیں بدع دلالہ کس کو کہتے ہیں، کبھی یہ بھی ڈیفائن نہیں ہوتا کہ وہ بدع دلالہ کی ہے، یہ طبری نے ذہبی نے کر دیا کہ وہ کیا ہے۔ فتنادوا من کل جانب لا حکم الا اللہ، لا حکم، نعرہ تکبیر، نعرہ توحید، نعرہ توحید، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہ حضرت علی کو مشرک سمجھ کر نعوذ باللہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سکون سے کریں، کیا حوصلہ ہے مولا کائنات کا۔ فجعل الا یقول ہذہ کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہنے لگے توحید تو ٹھیک ہے لیکن جو توحید کا ظالموں تم مطلب لے رہے ہو نا، یہ مطلب باطل ہے۔ اس موقع پر نعرہ توحید نہیں، کیونکہ توحید کا سب سے بڑا علمدار تو میں ہوں، اس کو مشرک قرار دے کر تم نعرہ توحید لگا رہے ہو۔ تو جب نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید ہر جانب سے لگا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید حق ارید بہا باطل۔ آگے دوسری ایک بات ہے، اچھا میں چھوڑتا ہوں اس کو، وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ جب نماز پڑھتے، ابن کثیر طبری ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر قرآن کی اس طرح سے آیتیں تلاوت کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ لم یختلف، وہ کتاب الشریعہ کا میں نے پڑھ دیا، اب دوبارہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ کہ لم یختلف العلماء قدیما وحدیثا ان الخوارج قوم سوء عصاة للہ عز وجل وان صلوا وصاموا وجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم وان اظهروا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس بذلك بنافع لانهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون وَيُحَمَّوْنَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین۔ ذم الخوارج کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو متقدمین اور متاخرین علماء ہیں ان میں اس بات کا کوئی اختلاف نہیں کہ خوارج قوم سوء، یہ بری قوم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اور ان کی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عبادت میں بہت زیادہ کوشش کریں، ان کے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے، اور اگرچہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے امام اجری کی، وہ کہتے ہیں خوارج کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ کام کریں، یہ نہ کریں، یہ برا کام ہے، یہ نہ کریں، وہ یعنی تبلیغی معاملے میں بڑھ چڑھ کر آگے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو صحیح تبلیغ ہے اس کو کرنا منع ہے اور دوسرے لوگوں کو بس وہ کھا کر سو جانا چاہیے، یہ مطلب نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن یہی فرض اگر عاشق رسول ادا کریں تو اجر ملے گا، اگر بدعتیہ اس کو ادا کریں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاویٰ کے اندر جلد 28 کے اندر جو کتاب الخوارج اس کے اندر لکھتے ہیں ہؤلاء الخوارج لیسوا ذلك معسكر المخصوص المعروف في التاریخ بل یخرجون الى زمن الدجال وتخصیص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دجال کے زمانے تک وہ اس وقت تک رہیں گے۔ دوسری بات انشاءاللہ پھر سے کسی وقت، اچھا اگلی بار میں وہ پوری بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں یہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا اور وہ سارے بدعتی ہوں گے۔ امام ابو ایوب السختیانی رضی اللہ عنہ، گریٹ تابعی، وہ کہتے ہیں یسمی اہل الہوا کلہم خوارج، سن لو کہ اہل بدعت اور اہوا کو خوارج کا نام دیتے تھے اور فرماتے تھے، ابو ایوب سختیانی وہ کہتے تھے یہ جو بدعتی ہیں یہ سارے خارجی ہیں۔ وَيَقُولُ أَنَّ الْخَوَارِجِ، یہ جو میں امام ابو ایوب سختیانی کا پڑھ رہا ہوں، یہ لالکائی نے بھی کہا اس کو، فریابی نے بھی کہا، ذہبی نے بھی کہا، ابن تیمیہ نے بھی کہا، بہت سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا فتاوی کے اندر، حافظ ابن تیمیہ نے بھی۔ یہ ذرا بات دھیان سے سننے والی بھی ہے اور یاد رکھنے والی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں خوارج کے مختلف فرقے ہیں، وہ سب بدعتی ہیں۔ یقول ان الخوارج اختلفوا فی الاسم
ان کے نام وکرے وکرے ہیں، الگ الگ نام ہیں ان کے. جب ان کے الگ الگ نام ہیں، فی الاسم نام وکرے ہیں، نعرہ ایک. نعرہ کیا؟ یہ میں پڑھ آیا ہوں آپ کو. یہ نعرہ کیا ہے؟ یا لی شرکتا، تم شرک کرتے ہو. مسلمانوں کو کہنا تم شرک کرتے ہو. اور لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، نعرہ توحید، نعرہ توحید، نعرہ توحید. آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ اہل اسلام کو بدعتی کہنا. علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ وہ اہل اسلام کو بدعتی کہتے تھے. ابن حزم کے ترجمے میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے، ابن حزم کے ترجمے میں تذکرۃ المحدثین میں، کہ یہ شخص اسپین میں ظاہر ہوا اور اس نے اپنے زام میں وہاں کے مسلمانوں کو شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا. یعنی خوارج کے سائن یہ ہیں کہ وہ شرک کے خلاف اور بدعت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اہل اللہ کو وہ مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں. اچھا، یہ ان کا حال ہے. تو ابو ایوب سختیانی کا میں قول پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ خوارج ہیں بدعتی. ان الخوارج اختلفوا فی الاسم، ان کے نام الگ الگ ہیں. وہ اجتماعوا علی السیف، لیکن جب اہل سنت کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا تو سب ایک ہوتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں. وَاجْتَمَعُوا عَلَى السَّيْفِ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى السَّيْفِ، نام وکھرے وکھرے ہیں، نام وکھرے وکھرے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. یا اللہ میری بات کو میرے دوستوں تک پہنچا دے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان الخوارج اختلفوا فی الاسم واجتمعوا علی السیف، وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اہل سنت کی مخالفت میں، تلوار لے کر ان کو قتل کرنے میں متحد ہیں، مگر آپس میں بھی ان کے فرقے ہیں. وہ ہوں مختلف، آپس میں کیوں فرقے ہیں؟ وہ اس لیے کوئی کہتا ہے کہ اس کی جو ہے نا باغ ڈور وہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے میرے ہاتھ میں. اس طرح سے ان کے کئی فرقے بن گئے، لیکن وہ الگ ہیں. اختلافوا فی الاسم واجتمعوا علی السیف. آگے حافظ ابن کثیر نے اسی وہ جو میں ہن ام الکتاب وخر متشابہات کے بارے ثم باس القدریہ ثم المعتزلہ، وہ دوبارہ یاد کر لیں اس بات کو تو وہ آپ کو یاد رہے گی کہ وہ کون ہے بدعتی. اب میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو اسی لائن میں بدعتی کن کو کہتے ہیں اور بدعت کی احادیث کن کے رد میں آئی ہیں. اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرمائے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر. میں نے بچپن میں سب سے پہلے ان کی کتاب بدعت کے مسئلے پر اور مولانا محمد عمر اچری رحمۃ اللہ تعالی کے بدعت کے معاملے میں وہ جو مختلف مقامات پر انہوں نے لکھے تھے وہ سمجھا تھا، اس لیے مجھے اس کتاب سے بڑی سمجھ آئی ہے. لیکن یہ جو حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جال حق میں نہیں ہے، وہاں جتنا ہوتا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب وہ بدعتی، خوارج بدعتی ہو گئے، جہمیہ بدعتی ہو گئے، ثم انباس القدریہ ثم المعتزلہ ثم الجہمیہ، یہ سارے بدعتی ہو گئے عقیدے کے اعتبار سے. اب وہ جو مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، بہت سی کتابوں میں آتی ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا، ابھی ابن ماجہ میں نے وہ پڑھنا تھا اس کا، امام ترمذی نے لکھا، بغوی میں شرح السنہ نے لکھا، بہت سی کتابوں میں ہے. وہ روایت یہ ہے کہ ان نافع قال بین نحن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعودا اذا جاء رجلا فقال ان فلانا یقرأ علیک السلام لرجل من اہل الشام. حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا فلاں بندہ شام سے آپ کو سلام بھیجتا ہے. فقال عبداللہ بلغنی انہ احدث حدثا فان کان ذلك فلا تقرأ ان علیہ منی السلام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سیکون فی امتی مسخ وکذب فی الزنادیقیہ والقدریہ، زندیقیہ والقدریہ. یہ ترمذی میں بھی ہے اور سب میں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے اور غریب بھی. عبداللہ بن عمر کے پاس نافع ہیں، کہتے ہیں بندہ آیا، اس نے کہا فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس بندے نے ایک بدعت ایجاد کر لی ہے، اگر واقعی وہ ایسا ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا. یعنی السلام علیکم بندہ کہتا ہے نا، آپ کو فلاں بندے نے کہا السلام علیکم تو ہم پھر آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. عبداللہ بن عمر نے وعلیکم السلام نہیں کہا. کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ احدثا، اس نے بدعت ایجاد کی ہے. اب وہ بدعت کیا ہے آگے انہوں نے بتا دیا. والقدریہ،
مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ قدری ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کے اسلام کا جواب نہیں دیتا، وہ قدری بن گیا ہے۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں قدری کیا چیز ہوتی ہے؟ ثم انبعث القدریہ ثم المعتزلہ ثم الجہمیہ، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا فرقہ جو اسلام کے اندر پیدا ہوا وہ خوارج کا تھا، اور خوارج کے بعد اسی خوارج کے فرقے سے پھر دوسرے اور فرقے نکلے، جن میں جہمیہ تھے، جن میں قدریہ تھے، جن میں یہ سارے فرقے آگے سے نکلے، تو انہی کو وہ کہتے ہیں ثم بعث القدریہ، پہلے کہتے ہیں فإن اول البدع وقت فی الاسلام فتنة الخوارج ثم بعث القدریہ ثم المعتزلہ ثم الجہمیہ ثم القدریہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں خوارج اصل میں ان سے آگے لائنیں نکلی۔ اب عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں بدعتی قدری ہیں، بدعتی خوارج ہیں، بدعت آگے وہ آئے گا دوسرے لوگوں کا بھی، وہ بدعتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اپنی بچپن کی ایک بات کا میں آپ کو لطیفہ کہہ لیں، شرکپور شریف میں پڑھتے تھے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا، اس وقت میں نے قرآن شریف حفظ کر لیا تھا، تو ابھی کچھ شروع کیا تھا قرات پڑھنے۔ میلاد النبی کا جلوس تھا، اس نکل کر گئے تو وہاں ایک بندہ تھا شرکپور شریف کے اندر رہتا تھا، تو وہ فوت ہو گیا۔ بڑا وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، بڑا ذمہ دار تھا، بڑی زمین تھی اس کی، اور بڑا روب تھا، جس سے وہ بات کرتا تھا غریب آدمی سے وہ ویسے ہی مان جاتا تھا، شاٹ تھا شبہ ڈالنے والوں میں۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ حکیم بھی تھا، تو میں اس کے پاس سے گزرا، تو میں نے اس کے السلام علیکم کہا، تو جب میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ملک صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، تو اس نے مجھے یہ اس وقت حدیث سنائی، اللہ اکبر۔ مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں عبداللہ بن عمر نے بدعتی بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور ابھی تم بدعت کر کے آئے ہو، آج 12 ربیع الاول تھا، تم نے جلوس نکالا وہاں پر، تو تم نے بدعت کی، تو صحابہ کی سنت ہے کہ میں تمہیں سلام کا جواب نہ دوں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ ہمارے اوپر ایک وہ لفظ کا روب بھی پڑا ہوا تھا، یہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاید واقعی ہم نعوذ باللہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیں وہ اللہ کے بندوں، وہ میلاد والے بندے کے بارے میں تو تھی نہیں بات، وہ ختم والے بندے کے بارے میں تو عبداللہ بن عمر نے جو کہا میں وعلیکم السلام نہیں کہتا، وہ تو تھی نہیں، وہ تو خوارج کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا میں نہیں وعلیکم السلام کہتا کیونکہ وہ بدعتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے امام زہری کا وہ قول نقل کیا ہے امام آجری نے، وہ کہتے ہیں مبتدیات فی الاسلام بدع اضر علی الملت من حاضر یعنی اہل الارجاء۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر بہت سے بدعتی فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، ان میں زیادہ نقصان دہ بدعت جو شروع ہوئی وہ مرجئہ کی بدعت تھی، جو مرجئہ تھے، اور وہ مرجئہ خوارج کی ایک برانچ تھی، انہی سے وہ نکلے تھے۔ المرجئہ تو ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں المرجئہ تو اخوف عندی اہل الاسلام عدتهم من الازارقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرجئہ ہیں یہ زیادہ ہیں اسلام کے اوپر، مجھے ان سے زیادہ خوف آتا ہے ازارقہ سے بھی۔ ازارقہ بھی ایک ان کا خوارج کا فرقہ ہے۔ آگے کہتے ہیں قال منصور بن المعتمر فی شیء لا اقول کما قالت المرجئہ الضلالہ المبتدعہ۔ وہ کہتے ہیں یہ مرجئہ یہ گمراہی بدعت کے اندر ہیں، تو ان کو وہ بدعت کہہ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ کے بارے میں یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سألت ابی، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد وہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں نے مسئلہ پوچھا، یہ ان کے مسائل میں ہے، امام ان کے سألت ابی رحمہ اللہ عن الصلاۃ خلف اہل البدع قال لا يصلي خلفهم مثل الجہمیہ والمعتزلہ وزال فی روایت القدریہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لوں، تو ان کو جواب دیا گیا کہ نہیں، میں بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ امام ابن خزیمہ کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کہ بدعتی کون ہوتے ہیں، وہ باب ذکرات لفظ رویات عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الشفاعت، وہ کہتے ہیں حاسبات المعتزلہ والخوارج وکثیر
من अहल البدع वगैरहिम लिजहलिहिम बिलइल्म वकिल्लत मारिफतिहिम बिअखबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नह तज़ादु कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़िक्र शफ़ा। वो कहते हैं कि ये जितने हैं ना ख़वारिज और मुअतज़िला, ये सारे के सारे बिदती हैं, इनसे बचना चाहिए। अब मैंने आपके सामने ये काफ़ी बातें की हैं इसके बारे में कि उन मुहद्दिसीन के नज़दीक, उस वक़्त अहले इल्म के नज़दीक बिदती किन को कहा जाता था और बिदती कौन होते हैं। एक हवाले, दो, फिर मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, इमाम मुस्लिम की तरफ। अब तक अगर मैं अपनी बात को आप तक समझा सका हूँ तो कम अज़ कम ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि बिदती होते कौन हैं, वो कौन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं कि जो बिदती हैं वो जहन्नम में जाएंगे, और वो बिदती ऐसे हैं, वो जितने इरशादात हैं आपके कि मैंने अपना दीन जो है वो तुम्हें दिया है, दिन के रोशनी की तरह तुम्हें दीन कर दे जा रहा हूँ। फ़इन्ना कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन, वो किन के बारे में है। ये हदीस में बुखारी से भी पढ़ आया हूँ, वहाँ मैंने उसका बता भी दिया था उसका क्या मतलब है। ये हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये इब्ने माजा की है। आम तौर पर इब्ने माजा की रवायतों के बारे में ज़ोफ़ का बड़ा मसला होता है, अलबानी साहब ने या दीगर लोगों ने खड़ा किया, लेकिन हैरान कौन बात है कि आज मैं रिजाल की तरफ जा ही नहीं रहा। मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी रिजाल की कि ये रावी कौन है, इसके बारे में क्या, बस ये रवायतें चूँकि इतनी मशहूर हैं और हमारे दोस्त पढ़ते हैं, कबूल करते हैं, तो इसलिए वो मैं सीधी पढ़ रहा हूँ। बुखारी के इसमें मैं पढ़ा हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअ सौमन वला सदक़तन वला हाजतन वला उमरतन वला जिहादन वला सरफन वला अदलन यखरुजु मिनल इस्लाम कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। बात है समझने वाली। हज़रत हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया किसी बिदती का ना तो रोज़ा कबूल, ना उसकी नमाज कबूल, ना सदका, ना हज, ना उमरा, ना जिहाद, ना तौबा, ना फ़र्ज, ना नफल, वो दीन से ऐसे निकल जाता है जैसे बाल आटे से निकल जाता है। अब ये जो मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ ना, ये खवारज के बाब में सारी हदीसें इमाम इब्न बाज्जा लाए हैं कि हुजूर नबी के वसल्लम ने फरमाया था वो बड़ा कुरान पढ़ेंगे। ये तो बुखारी मुस्लिम में सारी रवायात हैं। कुरान बड़ा पढ़ेंगे, नफल बड़े पढ़ेंगे, सदके बड़े करेंगे, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बड़े करेंगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे एक तीर किसी जानवर को मारा जाए तो वो तेजी से निकले तो उसके साथ जर्रा बराबर भी खून न लगे, इस तरह से वो निकल जाएंगे। तो उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअ, वो बिदती लोग हैं। सुभान अल्लाह। अभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि बिदती कौन होते हैं। मौले वो मलिक साहब ने कह दिया मैं तुम्हारा वालेकुम सलाम नहीं कहता तुम मिलाद से आए हो। ये हदीस मिलाद के बारे में तो नहीं है, ये हदीस ख़त्म के बारे में तो नहीं है, ये निसफ शबान की रात को नफल पढ़ने के बारे में तो ये रवायत नहीं है, ये तो खवारज के बारे में लिखा हुआ है साथ उसी रवायत के अंदर, लेकिन वो उनकी मर्जी। अब मैं आपको बताता हूँ अहले बिदत के बारे में। बिदत बुरी चीज़ है भाई, पढ़ा करो हदीसें। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पढ़ूंगा बड़ी हदीसें उसके बिदअत के बारे में। जितनी हदीस जितनी प्रोग्राम में पढ़ी गई, मैंने बस ऐसे ही करना, पढ़ी जानी हदीसें, पढ़ी जानी है। उसका सबब भी मैं आपको बताता हूँ क्यों पढ़नी है। वो हाफिज इब्न तैमिया से सवाल किया गया, ये मजमू अल फतावा 24 वॉल्यूम 306 है, इसके अंदर इसाले सवाब का हदिया करना कि क्या इस सवाब पहुँचता है मैयत को या नहीं। तो हाफिज इब्न तैमिया से यह सवाल किया गया था कि दुआ का, कुरान का, अमले साले का सवाब पहुंचता है मरने वाले को या नहीं पहुंचता। उसके जवाब में हाफिज इब्न तैमिया ने लिखा, मैं बता रहा हूं कि बिदती कौन है। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था अमर बिन लुहई बिदती, सामरी बिदती,
جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے نعوذ باللہ بدعتی جنہوں نے حضور کا دین چھوڑا تھا، ان کے بارے میں میں نے کیا دیا تھا کہ ما حدثو، کہ وہ انہوں نے بعد ازال کے حضور کے بعد ملائکہ کہیں گے آپ کے بدعتی مرتدین، وہ اور باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس وقت بھی میں نے یہ کوشش کی کہ میں بتاؤں بدعتی کون ہے، اور آج بھی میں پوری کوشش یہ کر رہا ہوں اور اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری بات لوگوں تک پہنچا دے، وہ سمجھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے دل و دماغ تک میری بات کو پہنچا دے یا رب العالمین، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے، کہ وہ بہت بدعتی کون ہے یہ سارے میں پڑھ آیا ہوں۔ تو حافظ ابن تیمیہ سوال کیا کہ وہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال کرنے والے نے وہ سوال کیا تھا کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسی نے عمل کیا بس وہی اس کو فائدہ دے گا۔ تو حافظ ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ان المیت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل به ان من البر بل ائمۃ الاسلام متفقون على انتفاع المیت بذلك وهذا مما يعلم بالاسترار من دین الاسلام وقد دل عليه الكتاب والسنہ والاجماع فمن خالف ذلك كان من اہل البدع۔ الحمدللہ رب العالمین کے آیت اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس دعا سے نفع نہیں ملتا فوت ہونے والے کو جو مخلوق اس کے لیے کرتی ہے، اور نہ ہی اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو نفع نہیں ملتا۔ پورے ائمہ اسلام کا اس پر متفق ہیں کہ دعا کا، اعمال صالح کا، ہر چیز کا فائدہ ان کو ملتا ہے، اس پر اجماع ہے۔ آگے کہتے ہیں فمن خالف ذالک کان من اہل البدع، وہ کہتے ہیں ہاں بدعتی لوگ اس بات کے مخالف ہیں کہ قرآن کا، تلاوت کا، ان چیزوں کا صدقہ و خیرات کا ثواب ان کو نہیں ملتا۔ ان کے بڑے شاگرد حافظ ابن قیم وہ کہتے ہیں کتاب الروح کے اندر مسالۃ السادسہ عشرہ، کہتے ہیں وذهب بعض اہل البدع من اہل الکلام انه لا يصل الى المیت شیء البتہ لا دعاہ ولا غیرہ۔ کتاب الروح کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اہل کلام میں سے بعض بدعتی لوگ اس طرف گئے ہیں کہ فوت ہونے والے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے، نہ ہی کسی عمل صالح کا ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے مختلف محدثین کے اقوال، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال رکھے ہیں ائمہ اسلام کی عبارات سے کہ بدعتی کن کو کہا جاتا ہے۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ بدعتی کن کو کہتے تھے؟ جمعرات کے ختم دینے والوں کو بدعتی کہتے تھے، صدق اللہ العظیم کہنے والے کو بدعتی کہتے تھے، یا میں نے ابن ماجہ کی وہ حدیث پڑھی ہے، وہ کن کا نماز روزہ توبہ قبول نہیں ہے، وہ کون ہیں اہل البدع۔ اگر آپ آج میرا یہ پروگرام جو سننے والے ناظرین ہیں وہ پروگرام کو سنیں، اور تھوڑی دیر پروگرام سننے کے بعد اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد تھوڑی سی نظر دوڑائیں، اور نظر دوڑانے کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جہاں سے آپ کو یہ نظر آ سکے، معلوم ہو سکے کہ یہ بدعتی ہے، یہ اہل البدع میں سے ہے، یہ اہل الہوا میں سے ہے، یہ خوارج میں سے ہے، یہ باتیں ان میں کوئی پائی جاتی ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، ان کا ادب نہ کرنے والے ہوں، اور اپنی زبان پر ان کو کنٹرول نہ ہو۔ میں نے قرآن کریم کی شروع میں یہ آیت پڑھی تھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود، قال تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، یعنی اس کا پہلا اطلاق جو ہے وہ تو غیر مسلموں پر ہوگا، یہود و نصارہ پر ہوگا، کیونکہ وہ آیت مدنی ہے۔ اس کے اوپر چونکہ میں نے کہا تھا بدعت کا کسی زمانے سے تعلق نہیں ہے، پہلے بھی بدعتی ہوتے تھی، کفر و شرک کی بدعتیں بھی ہوتی تھیں، اب بھی کفر و شرک کی بدعتیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ سیاہ چہرے والے ایک تو وہ ہوں گے، اور جو کلمہ پڑھ کر نماز، روزہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام کر کے جو بدعت ہیں وہ کہنے ہیں وہم خوارج، وہ ہیں وتسود وجوہ اہل البدع، جن کے وہ چہرے
سیاہ ہوں گے وہ اہل البدع ہوں گے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں اور قاضی شوکانی نے یہی ساری روایات انہوں نے ذکر کی ہیں کہ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، کہ وہ ہیں جو خلفائے راشدین کے خلاف ہوں گے۔ خلاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہوں، ان کو شرک کہا جائے، ان کو کفر کہا جائے، ان کو اہل البدع کہا جائے، وہ ان کے مخالفت میں ہوں گے۔ جو کچھ میں نے آج یہ بیان کیا، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو میں اگلے سیشن میں بھی جاری رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، کہ اہل البدع کون ہے۔ صرف میرا مقصد یہ ہے کہ بدعت کے رد میں بڑی احادیث ہیں، پر وہ اہل البدع ہیں کون، یہ کن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اگر اس رمز کو سمجھ لیا جائے تو الحمدللہ بہت کچھ سمجھ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔